أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على وعلى محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. رئیسہ خانم، مدت فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ سمرین فاطمہ، صاحبہ بطول، رئیس ناز فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ سادہ میں چل رہی تھی ادغام کے بارے میں. پہلے مضاعف کے بارے میں، مضاعف کے بارے میں. ٹھیک ہے، پہلے مضاعف کسے کہتے ہیں؟ پہلے مضاعف جس کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، جس میں جی کیونکہ فاؤل فعل اور عین الفعل تو ایک جیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی مضاعف دو حرف ایک جیسے. عین الفعل اور لام الفعل ہی ہوتے ہیں فعل میں. ٹھیک ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ فعل جب مضاعف ہوتا ہے تو اس میں ادغام ہوتا ہے. ادغام کتنے کی کلن جو بتائی تھی، کتنے موارد بتائے تھے ادغام کے؟ ادغام کے کتنے موارد بتائے تھے؟ تین دو موارد بتائے تھے. ادغام کے دو مقام. کہاں ادغام ہوتا ہے؟ دو جگہ پہ ادغام ہوتا ہے. موارد مقام کہاں پہ ادغام ہوتا ہے؟ دو جگہ. دو متماثل حروف میں، یا دو متقارب حروف میں. یا تو دو متماثل حروف میں ادغام ہوگا، یا دو بولیے متقارب حروف میں. متقارب حروف یعنی وہ حروف جن کا مخرج یا صفت سے ہو. مخرج یا صفت میں ہو، کیا ہو؟ قریب ہو. تو دو موارد ہیں، دو مقام ہیں جہاں پہ ادغام ہوتا ہے. اور ادغام کی صورتیں کتنی ہیں بھائی؟ جب بھی ادغام ہوگا، چاہے واجب والا ادغام ہو، چاہے ممتنع والا ہو، چاہے جائز والا، یہ صورت کہاں آئیں گی؟ دو موارد میں، یا دو متماثل حروف میں، یا دو متقارب حروف میں. ٹھیک ہے. اور ادغام کی صورتیں کتنی ہیں؟ تین. یا ادغام واجب ہوگا، یا جائز ہوگا، یا منع ہوگا. اب ان دو موارد میں جہاں ادغام ہوتا ہے، کہاں واجب ہے، کہاں منع ہے، کہاں جائز ہے؟ کہا دو متماثل حروف میں جائز. واجب دو متماثل حروف میں واجب دو جگہ پہ. دو متماثل حروف میں ادغام واجب دو جگہ ہے. پہلا رئیسہ، جب پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، مگر شرط یہ ہے کہ پہلا حرف مد نہ ہو. ایک ہی کلمے میں ہو چاہے دو کلمے میں ہو. پہلے ایک کلمے میں ہو اور پہلا حرف مد ہو، اور ادغام کی وجہ سے دوسرے کلمے سے اشتباہ ہونے کا خوف ہے تو پھر منع ہے. اور اگر دو کلموں میں ہے اور پہلا حرف مد ہے تو بھی منع ہے ادغام. ٹھیک ہے، دو متماثل حروف. دوسرا مقام کہاں ہے دو متماثل حروف میں ادغام واجب؟ دونوں متحرکوں. اور دوسرا جی جائز نازواتما بولیے دونوں متحرکوں، لیکن پہلا اسے دستگیر. ساکن کرنا جائز ہو، اسے ساکن کرنا جائز ہو. تو دو متحرک حرف اگر متماثل حرف دونوں متحرک ہے، پہلا کو ساکن کرنا کب جائز ہوتا ہے؟ جب وہ مدغم فی نہ ہو اور کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، تو پھر اس کے علاوہ ہر جگہ آپ اس کو ساکن کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ دو متماثل حروف میں واجب. متقارب حروف میں کب واجب ہے؟ الف لام کا ادغام حروف شخصی میں. حروف شمسی میں لام کے بعد اگر کوئی سا بھی حروف شمسی میں سے آ جائے تو لام اس میں ادغام ہو جائے. تجدید ہوتا ہے. جی دوسرا مقام نون ساکن. یرملون حروف جو ہے یا را میم نون میں سے کوئی ایک آ جائے تو پھر نون کا ادغام اس میں ہو جائے. وہ الگ بات ہے. ادغام دو طرح کا ہے اس میں یرملون میں. لام اور رے میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. مل لدن کا مل نون کے ہلکی سی بھی خوشبو نہیں آئے گی نون ساکن کی. جی اشہد اللہ ان ہے وہ ان لا، لیکن نون کی آواز بھی نہیں آئے گی، ایسا ادغام ہوگا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یا نون ساکن کے بعد رے ہو تب بھی ادغام کامل ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے. جیسے مر ربی نون کی آواز تو نہیں آئی کہیں سے، یا نون غنہ کی. مر ربی نون بالکل غائب.
ایسا ادغام. باقی جو 4 بچتے ہیں یرملون میں سے یمون، یہ میم واو نون، ان میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. جیسے نون ساکن کے بعد مثلا یا آ جائے، می آ رہی، می کریے، می یومین، می یومین، بولیے، کوئی بولی نہ رہے، میری یوم می یومین، ٹھیک ہے. میں میم ولیم، یوم میم ولیم، میم والی ٹھیک ہے نہیں. والی آئیے، تو یہ تو تھا واجب مقامات، یہ تو تھا واجب جائز مقامات. کہاں ہیں؟ بھائی جائز بات ہے تو متماثل حروف میں واجب، متقارب میں واجب. اب متماثل میں کب جائز ہے اور متقارب میں کب جائز ہے؟ تو متماثل حروف میں کب جائز ہے جب دونوں متحرک نہیں، پہلے جائز، ہاں پہلے مضارع مجزوم اور پہلے امر 4 7 13 14 میں دو متماثل حروف میں ادغام جائز. متقارب حروف میں جائز کب ہے؟ دو متقارب حروف میں ادغام جب ادغام کی صورت میں کسی اور کلمے سے اشتباہ کا خوف. منع کے ادغام منع کے 7 موارد گنائے. ایک مقام تو وہی ہے کہ جو پیچھے جو واجب اور جائز کے مقامات پڑے ہیں ان میں جو مستثنا کیے گئے ہیں، جدا کیے گئے ہیں، وہاں منع. دوسرا ساکن اور اس کا سکون ضمیر رفیع متحرک کے ملنے کی وجہ سے. یا تیسرا مقام جب دونوں متحرک ہو لیکن پہلا جائز التسکین نہ ہو، اس کی حرکت لازم. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہ ثلاثی مجرد جس کا عین فعل پہ حرکت ہو، ساکن نہ ہو. قلل، افعال تعجب، اعزز بزیدین، اعزز میں 2 زہاں ادغام نہیں ہوگا جی. اور سماعی موارد اور ملحق، ٹھیک ہے، ملحق کلمہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ چلیے آگے آتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ہم نے اس کی عبارت پڑھنی باقی تھی، اس کی عبارت پڑھنا باقی تھی. آئیے دیکھیے، عبارت پڑھ لی تھی لیکن تمرین باقی تھی. کون بتائے گا ادغام چیز؟ ادغام کے لوگ میں معنی داخل کرنا، اصطلاحی معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ایسا کہ ایک حکم ادغام کلمات زیر چیز، نیچے کے جو کلمات ہیں ان میں ادغام کا کیا حکم ہے اور کیوں؟ واجب ہے تو کیوں، جائز ہے تو کیوں، منع ہے تو کیوں؟ ویل لکل، ادغام کی وجہ کیا ہے؟ ویل 2 متحرک حرف ہے. نہیں، تنوین ہے. ویل میں نون ساکنہ کے بعد یرملون کا لام آیا ہے. ویل لکل، اس لیے کب؟ جب نون ساکنہ کے بعد یرملون میں سے جائے. صحیح ہے نہیں؟ ہومزاتل لومزا، ہومزاتل تے کے بعد لام آیا، تے کی وجہ سے ادغام ہو رہا ہے نہیں؟ تنوین بتائیں، تنوین اصل نون ساکنہ ہی تو ہے. ہومزاتل ایسے ہے، یہ ہومزاتل، اس کے بعد لام ہے، پھر وہی نون ساکن کے بعد بولیے لا یرملون کا لام آیا ہے، اس میں ادغام واجب ہے. پہلی بات تو حکم کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکنہ کے بعد یرملون یجرورو، اس کا کیا حکم ہے؟ ادغام واجب ہے. ادغام، ارے وہ یجرورو کا پوچھ رہا ہے، واجب ہے. کیوں؟ دونوں متعلق ہے، پہلا جائز التسکین ہے تو پہلے راہ والے راہ سے پہلے جیم ہے جو کہ حرف صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے، اس کی حرکت اسے دے دیں گے، ہو جائے گا یجرورو. مررتو میں ادغام کا کیا حکم ہے؟ منع. کیوں؟ کیونکہ دو متماثل حرف میں دوسرا ساکن ہے اور وہ ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ لوگ بول کی نہیں رہے تو سامنے کی بات. ساررون، ادغام واجب ہے، 2 متحرک پہلا جائے سارون، سار، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اویدا ہے، اویدا.
عوبدہ میں ادغام جائز ہے منع ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اسے ادغام کر دیں گے عوبدہ فعلا باب تفعیل کا ماضی مجہول بن جائے گا، اشتباہ کا خوف ہو جائے گا، لہذا ادغام منع. منع ہے. مؤمرون، مؤمرون بولیے واجب ہے. واجب ہے. دو متماثل دو متحرک متحرک. ہیں، پہلا جائز تسکین ہے، ٹھیک ہے. جی. لہذا لیکن اس کی حرکت ماقابل کو تو نہیں دیں گے کیونکہ حرف صحیح تو ہے لیکن ساکن نہیں. جی. جی. محمرون، محمرون. درون، درون ادغام واجب ہے، جی. دو متماثل حرف ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک. ایسے ہی غرون وہ بھی واجب ہے. ممسوحون ادغام واجب ہے، جائز ہے دو میم میں، ممنوع ہے. نہیں منع ہے. ممنوع ہے کیوں؟ کیونکہ دو متماثل حرف ہے تو، لیکن پہلا کلمے کا پہلا. تنوین، تنوین نون ساکنہ کے بعد منع واو ہے. ہے، نون ساکنہ کے بعد تنوین میں واو ہے. ایک منٹ. تنوین نون ساکنہ کے بعد تنوین نہیں، منع ہے. منع ہے. کیوں؟ سماعی میں ہو سکتا ہے تنوین، یا تو اخفا ہوتا ہے نا، ادغام تھوڑی ہوتا ہے. ہاں توین، توین ہو جائے گا اگر نون کو واو میں ادغام، توین منع ہے. تو یہ کیا محللون واجب ہے، مرتون واجب ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. استدعا واجب ہے، دو متحرک پہلا جائز تسکین ہے. اشتدا، یشددنا منع ہے، دوسرا ساکن ہے اور وہ ضمیر رفیع کے ملنے کی وجہ سے. تعوبنا، تعوبنا دو واو ہیں کا واجب ہے منع ہے. کیوں؟ کیونکہ تعوبنا ایک دوسرا کلمہ ہے، اگر ادغام کر دیں گے تعوبنا تو باب وہ بن جائے گا، دوسرا باب میں چلا جائے گا. جی جی. آئیے. نہیں ہوگا تو فعلاس وہی رہے گا، باب وہی رہے گا. تو بنا چلیے. مضاررون واجب ہے، مضاررون، مضاررون. تحررا، تحررا، ان دونوں میں تو واجب ہے، شروع کی دو راہ میں تو واجب ہے کیونکہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے. تحررا اب یہ والی میں منع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی یہ والا مدغم فی ہو جائے گا، لہذا ان دو میں ہو جائے گا، اس میں نہیں. تحررا. مولانا جی یہ مضاررین تحرن یہاں پہ ادغام ہو سکتا تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہاں توون تو میں کیونکہ دوسرے اشتباہ ہونے کا خوف ہے نا، دوسرے جی. کلمے سے اگر ادغام کریں گے تو. جی. باب ادغام واجب ہے، واجب ہے. منع ہے کیونکہ دو دیکھیے ادغام پہلے کلمے کا پہلے یاد. لم یعزز جائز ہے، مضارع مجزوم ہے نا، لم بغیر ادغام کے لم یعزز، اور ادغام کریں گے تو لم یعزا لم یعزی، کیونکہ عین الفعل پہ ضمہ نہیں ہے اس لیے. افرر جی. احللنا منع ہے دو کام میں، کیونکہ دوسرا ساکن ہے، وہ ضمیر رفیع میں ملنے کی وجہ سے. فرار تم منع ہے کیونکہ ضمیر رفیع متحرک ملنے کی وجہ سے دوسرا ساکن ہے. مستقررن، مستفعلون، مستقررون دو متماثل متحرک ہیں، پہلا جائز تسکین ہے. مستقررن واجب ہے، واجب ہے. صدقتما میں منع ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرا ساکن ہے اور وہ ضمیر رفیع متحرک ملنے کی وجہ سے. من والین، من یا تو اخفا ہوگا نا، ادغام نہیں ہوگا. یوبو واجب نہیں، دونوں متحرک تو ہیں. ایک منٹ رکیے. ہاں یبو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یبو. یوبو نہیں ہوگا، یہ دوسرے سے اشتباہ کا بھی خوف ہے. دوسرا ہی تو اس سے پہلے حرف صحیح تو نہیں ہے،
اس سے پہلے حرف صحیح نہیں ہے، ساکن تو حرف صحیح نہیں ہے، تو حرکت اس کو نہیں دیں گے. جب حرکت نہیں دیں گے تو یہ واو بھی ساکن ہو جائے گا، اور اس کی حرکت گرائیں گے تو وہ بھی ساکن. تو پڑھیں گے کیسے؟ واو کو گرانا پڑے گا، یبو ہو جائے گا یبو، جبکہ کوئی الگ ہی چیز ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی مولانا. دو حرف متقارب کا تعریف سنیے، دو متقارب حروف کی تعریف کیجیے. دو متقارب مخرج یا صفت میں اشاری میں طریقے سے. آیا قاعدہ ادغام بفعل یا اسم اختصاص دارا؟ کیا ادغام کا یہ قاعدہ جو پڑھے ہیں فعل سے مخصوص ہے یا اسم سے کسی ایک سے مخصوص ہے؟ نہیں، اس میں بھی ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے مضارع، اس میں فاعل تھا مضارع جی، تو یہ اس مطلب دونوں میں ادغام. آیا انقسام بصحیح معطل محمود مضاف سالم مخصوص کلمہ ثلاثیہ، کیا یہ تقسیم ہونا کلمے کا صحیح معطل محمود مضاف سالم یہ ثلاثی سے مخصوص ہے؟ جی ثلاثی سے مخصوص ہے. ضمائر فعل را، فعل کی جو ضمیریں ہیں، ضمیر رفع یا مرفوع میگویان چرا، فعل کی جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو ضمیر رفع کہا جاتا ہے یا مرفوع ضمیریں کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل کے آخر بعد جو ضمیر اس سے ملتی ہے تو فاعل کی ہوگی، یا نائب فعل مجرور ہے تو نائب فاعل کی، اور فاعل اور نائب فاعل مرفوع ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. عزا بر وزن فعلا ہے، عزا، اور مدار فرا بر وزن فعلا ہے. گردان کیجئے. عزا عزا عزو عزا عزا مانا ہے نا جی مولانا. عززنا کیسے ہوگا؟ عزیزنا ہوگا، فعل پہ کسرہ ہے، فاعلہ کے وزن پہ ہے. عزا عزا عزو عزت عزتا عزیزنا عزیزنا عزیزتما عزیزتم عزیزتی عزیزتما عزیزتنا عزیزتو عزیز. لیکن مدار فرا فعالہ کے وزن پہ، مدہ مدہ مدو مدد مددہ مددنا مددہ مددنا. ٹھیک ہے، ایسے ہی فرا فرا فرت فرت فرت. اب مضارع کا کرے گا تو یعز عزا یعز عزا یعز یعز یعز، دو میں منع ہے، یعززنا باقی میں. ادغام درچ مواردی واجب، ادغام کن مقامات میں واجب ہے اور درچ مواردی جائز، اور کون مقامات میں جائز ہے، کن مقامات میں منع ہے. ماضی کے واجب شروع دو متماثل حروف میں جب پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، یا دونوں متحرک ہو پہلا جائز. کہاں جائز ہے؟ اور متقارب حروف میں کہاں واجب ہے؟ لام کا حروف شمسی میں اور نون ثانیہ میں یا مربوط میں. جائز کہاں ہے؟ متماثل میں فعل امر مجزوم، فعل مضارع مجزوم اور فعل امر میں 5 صیغوں میں ہے جی جائز. اور دو متماثل میں کب جائز ہے؟ جب ادغام دو متقارب میں، جب ادغام کی صورت میں کسی اور کلمے سے اجتماع کا خوف نہ ہو. کہاں منع ہے؟ 7 مقام اجمالاً. یمدو یا پھر رو اور یعزو کو گردان، یمدو یمدانی یمدون تمدو تمدانی تمدونا تمدینا تمدان تمدان. ایسے یفرو یفرانی یفرونا تفرو تفرانی یفرنا. ٹھیک ہے، یعززنا تعززنا یفرنا باقی میں واجب. خصوصیت امر از جہت ادغام، ادغام کے اعتبار سے امر کی کیا خصوصیت ہے نسبت به مضارع؟ مضارع کی بنسبت ادغام کے اندر ادغام کی وجہ سے امر کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ تاکہ مضارع میں صرف 2 ہی صورتیں ہیں، واجب ادغام جائز ادغام، واجب یا منع. لیکن امر میں واجب بھی ہے، بعض جگہ جائز ہے بعض جگہ منع ہے، جائز بھی ہے. اس میں علت ہر قدام از وجوہ صیغہ، یہ چند وجہ امر بالمیدانی. آپ جانتے ہیں امر میں جہاں صیغے جائز ہیں جن میں چند وجہ جائز ہیں، لیفر لیفر یا لیمدا لیمدو لیمد لیمدود، 4 وجہ بنتی ہیں اگر عین فعل پہ ضمہ ہو، اور اگر عین فعل پہ فتح کسرہ ہو تو 3 صورتیں بنتی ہیں، بغیر ادغام کے 2 ہی. تو آپ اس کو اس کی علت اور وجہ پتہ ہے؟ جی پتہ ہے. علت اور وجہ یہ ہے کہ وہ آخر سے علامت رفع 5 شیبوں میں ضمہ گر جاتی ہے، ساکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ساکن ضمیر رفعی کی وجہ سے نہیں ہے، لہذا ادغام جائز ہے. بغیر ادغام کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ادغام کرنے کی صورت میں پھر اسے حرکت دینی پڑے گی. حرکت کیا دیں؟ فعل پہ ضمہ ہے تو 3 حرکتیں دے سکتے ہیں ادغام کے بعد. صحیح ہے نہیں؟
ہوش بھی نہیں ہے سائے میں سمرین ناز فاطمہ میں ہی حل کر رہا ہوں تو آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ایسے. آئیے امر یا مدو یا پھر رو اور یعزو کی گردان کیجئے. یا مدو کی آپ پہلے سے کی لیامدا لیامدی لیامدو اور بغیر ادغام کی یمدود امر لیامدود 5 سیکھوں میں ایسے ہوگی. پھر لیامدا لیامدو پھر لتامدا لتامدی لتامدو لتامدو پھر لتامدا لیامدودنا معاملہ ہے. پھر امر حاصل پاجی امدود اور ادغام کے ساتھ مدہ مدی مدو ایسے کر کے کریے. ماضی مجہول مدہ مدہ کا ماضی مجہول فعلا مددا تو کیا بنے گا مدہ 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 مدو مدی مدت مددا مددنا مددنا مددنا. فرا کا مضارع مجہول فرا یفرو تو ہو جائے گا یفرو یفرو یفرانی یفرونا یفرو تفرانی یفررنا. امر مجہول ہو جائے گا عزازہ تھا نا عزیزہ یا عزیزو یا عزازو یا عزازو. ٹھیک ہے امر مجہول کیا بنے گا یعزو یعزو ہو جائے گا لیعزو. ٹھیک ہے اب انشاءاللہ نئی بحث شروع ہوگی وہ ہے محموس کے بارے میں. ابھی تو مضاف پڑھ لیا نا اس کو تمرینوں کو حل کیجئے گا. امید ہے کہ یہ میں نے اتنے دن تک آپ کو پڑھایا لکھوایا سمجھایا آپ اس کو یاد کریں گے. آج جلدی صلی اللہ علیہ محمد آج کلاس کا لاسٹ دن ہے. آج لڑکے نکل رہے ہیں تو اب سے انشاءاللہ کلاس محرم بعد اعلان ڈال دیا جائے گا کتنے تک. آج سے تقریباً 20 دن بعد ہیں کلاس ہوگی انشاءاللہ.